أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. ترجي من تشاء منهن آپ کو اختیار ہے ان ازواج مطہرات میں سے جس کو بھی آپ چاہیں دور کر لیں. وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ اور جس کو آپ جائیں اپنے پاس قریب کر لیں. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ اور جس کو بھی آپ چاہیں ممن عزلت ان میں سے جنہیں آپ نے دور کیا ہے. فلا جناح علیک بس آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. ذلك ادنى ان تقر اعینهن یہ قریب تر ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. ولا يحزن ويرضين اور وہ غمگین بھی نہ ہوں گی اور وہ راضی ہوں گی. بما آتیت کلہن اس پر جو آپ انہیں دیں گے سب کی سب. واللہ یعلم ما فی قلوبکم اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ہے اللہ جاننے والا بردبار. لا يحل لك النساء حلال نہیں ہے آپ کے لیے عام عورتیں من بعد اس کے بعد ولا ان تبدل بهن نہیں ان کے بدلے میں آپ لا سکتے ہیں. من ازواج مطہرات کے. ولو اعجبك حسنهن اگرچہ ان کی خوبی آپ کو اچھی لگے. الا ما ملکت یمینک سوائے وہ جو جس کے آپ دائیں ہاتھ کے مالک ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا
اور ہے اللہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء. ماقبل جو سبق تھا اس کا تتمہ ہے. اللہ رب العزت نے ماقبل ذکر کیا تھا کہ جو عورتیں جو ازواج مطہرات اپنی چچا زاد ہو یا پھوپھی زاد یا خالہ زاد یا ماموں زاد، ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے تحدید کوئی حد مقرر نہیں ہے، یعنی 4 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. دوسرا یہ حکم تھا کہ آپ نے جن عورتوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے صرف انہی عورتوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. جو عورتیں مدینہ میں یعنی بعد میں جنہوں نے ہجرت نہیں کی یا بعد میں انہوں نے ہجرت کی فتح مکہ کے بعد، تو ان سے آپ کا نکاح جائز نہیں ہے. باقی آپ جن عورتوں نے آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے ان سے آپ نکاح کریں. اسی طرح وہ مومنہ عورت کہ اگر وہ اپنے نفس کو ہبہ کر لے نبی کے لیے اور نبی اس سے ارادہ کرے کہ اس سے نکاح کر لے تو یہ جائز ہے بغیر مہر کے، یعنی اپنے نفس کے بدلے میں یہ نفس کے بدلہ جو ہے یہ در حقیقت مہر اس کا بن جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاح کر لیں. باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا. ہر ایک عورت کا ہر ایک زوجہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہر مقرر کیا اور پھر ادا کیا. فرمایا خالصۃ لک، اے نبی آپ کے لیے یہ صرف خالص آپ ہی کے لیے ہے، مومنوں کے لیے یہ نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ جو مومنوں کے حق میں ہم نے فرض کیا ہے وہ یہ کہ 4 ازواج مطہرات وہ رکھ سکتے ہیں اور نفس کے بدلے میں وہ ہبہ نہیں رکھ سکتے. یعنی کوئی عورت عام مومن مرد کے لیے یہ کہے کہ میں اپنے نفس کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، ہبہ کرنے کے بعد اس کا مہر مقرر پھر بھی کیا جائے گا، مہر کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور مہر اسلام میں فرض اور واجب کا درجہ رکھتی ہے. وما ملکت ایمانہم، اور جو ان کے دائیں ہاتھ کے مالک ہیں یعنی باندیاں وغیرہ سب پر حلال ہیں. لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ اے نبی آپ پر تنگی نہ ہو، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ترجی من تشاء منہن، اب آپ کو ازواج مطہرات میں سے اختیار ہے کہ جسے آپ چاہیں دور کر لیں. وتؤوی الیک من تشاء، اور جسے آپ چاہیں اپنے قریب کر لیں، اپنے یہاں جو ہے اس کی باری مقرر کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ازواج مطہرات کی باری کے متعلق فیصلہ فرمایا اللہ رب العزت نے، کیونکہ عام مردوں کے لیے تو یہی حکم ہے کہ اگر ان کی 2 یا 2 سے اوپر شادیاں ہوں تو انہیں انصاف سے معاملہ رکھنا ہے اور ہر چیز میں ان کی برابری رکھنی ہے. ہر ایک عورت کی یعنی اس کی باری مقرر کرنی ہے کہ اتنی باریاں اس کے ہاں دوسری کے ہاں، اس طرح یعنی ہر چیز میں انصاف جو ہے انتہائی ضروری ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ جس عورت کی آپ باری مقرر کر لیں یا جس عورت کی آپ باری کو جو ہے وہ ملتوی کر لیں، ختم کر لیں، آپ کو اس میں اختیار ہے. لیکن باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار کو بھی یعنی اپنے لیے اختیار نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آخری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی تمام عورتوں سے. باوجود اس کے کہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ یعنی آپ کو اختیار دیے جا رہے ہیں، لیکن اختیار ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے ذکر کیا کہ میں آخری دن جو ہے پسند کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزاروں. سب عورتیں اس پر بڑی خوش بھی ہوئی، پسند بھی کیا، اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے انتہائی محبت کرتے تھے اور محبت ہی کی وجہ سے وہ جانتے بھی تھے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور بیماری کی حالت میں کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زیادہ ہو، تو اس وجہ سے وہ خوش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں ہلکا پن آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہیں. باوجود اس کے کہ ہر ایک انسان کی چاہت ہے کہ پیارے محبوب ہمارے گھر میں ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اجازت دی. اور اللہ کا حکم بھی یہی تھا کہ آپ کو اختیار ہے. جب اللہ کا حکم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوچھنا لازم بنتا بھی نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی پوچھا ان سے. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور جن عورتوں کو آپ نے الگ کیا ہو تو آپ پر جو ہے کوئی لازم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ اسے واپس بھی لا سکتے ہیں. جس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ، یہ بڑی عمر کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دینا چاہتے تھے. یعنی ایک زینب بنت جہش جس کا ابھی واقعہ پیچھے گزرا ہے وہ نہیں، دوسری عورت تھی.
جو آپ صلی اللہ زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں 2 ہیں، تو دوسری جو تھی زینب بنت خزیمہ، وہاں پر یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی باری کا اختیار دے دیا تھا، یعنی بیماری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض اور وفات سے کافی پہلے، اور کہہ دیا تھا کہ آپ میری باری جس کو چاہیں جو ہے دے دیں، لیکن آپ مجھے ازواج مطہرات میں سے نہ نکالیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا کہ ان کی باری وقتی طور پر ختم کی، اور ان کی باری کی جگہ پر دوسری ازواج مطہرات کی باری مقرر کر لی، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ازواج مطہرات ہی میں رکھا۔ فرمایا ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ قریب تر ہے کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں اور وہ بھی غمگین نہ ہوں، اور وہ بھی راضی رہیں بما آتیتہن کلہن، کہ اور وہ راضی رہیں اس پر جو آپ انہیں دیں سب کی سب۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جاننے والا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اللہ جاننے والا ہے بردبار ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ازواج مطہرات اور دیگر یعنی ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان ازواج مطہرات کی پہلے سے کیا رشتہ داری تھی، کس رشتہ داری کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رشتہ کیا، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دیگر صحابہ کرام کی رشتہ داریاں تھیں، وہ رشتہ داریاں کس لحاظ سے تھیں۔ کسی بھی محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے، جس طرح انسان کسی سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے تقاضے میں یہ شامل ہے کہ انسان اس کے ارد گرد کی چیزوں کو جان لے، اس کی رشتہ داریوں کو جان لے کہ فلاں بھی اس کا رشتہ دار ہے، اس رشتہ دار کی بھی انسان قدر کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے خصوصاً بنو ہاشم کی، اور بنو ہاشم میں وہ حضرات جو ایمان لائے تھے، ایمان کے تقاضوں پر جنہوں نے عمل کیا تھا، ان کے حالات کو ہمیں خصوصاً جاننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے احادیث مبارکہ میں۔ فرمایا واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جاننے والا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی اس بات کو اللہ جو ہے باخبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی زیادہ کثرت کے ساتھ شادی کرنے میں بھی امت کے لیے تو بہت بڑا سبق ہے، لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تمام مردوں سے زیادہ سب سے زیادہ طاقت رکھنے والے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت 4000 مردوں کے برابر ہے، اتنی زیادہ طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ایک اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت ازواج کا ذکر کیا۔ مشکات شریف میں روایت آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احب النساء، میں عورتوں کو پسند کرتا ہوں۔ لیکن حدیث میں آتا ہے ایک بات اور بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کے باوجود اس کے کہ ازواج مطہرات کو پسند کرنے کے بھی، لیکن گھر کے معاملے میں سخت نہیں ہوں، میں یعنی گھر کے معاملے میں سخت نہیں ہوں۔ معلوم اس سے یہ ہوتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے معاملے میں انتہائی نرم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی باریاں مقرر کرنا، ہر ایک کو اس کا حق دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی پسند تھا۔ گھر کے معاملے میں اکثر لوگ انتہائی سختی کرتے ہیں، یا اکثر لوگ بالکل انہیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ وہ یہ یا تو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، انہیں بازاروں میں دیگر چیزوں میں بالکل جانے دے دیتے ہیں، کوئی اپنے اختیار استعمال ہی نہیں کرتے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اور یہ کہ بالکل ان پر سختی کی جائے اور ہر لحاظ سے انہیں دبایا جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ان کے پورے حقوق ادا کیے جائیں اور حق ادا کر کے انہیں گھر کی چار دیواری میں رکھا جائے۔ لا یحل لک النساء، یہ آیت جو ہے آیت نمبر 52، یہ ان پچھلی 2 آیتوں کی تقریباً کچھ عرصہ بعد نازل ہوئی، اور کچھ عرصہ بعد نازل ہونے کے بعد ایسے سمجھے کہ تقریباً 3 سال بعد یہ یعنی فتح مکہ کے بعد یہ نازل ہوئی۔ لا یحل لک النساء، اور یہ حکم دیا گیا کہ اس کے بعد آپ کے لیے کوئی عورت عام عورتوں میں سے وہ حلال نہیں ہے، یعنی اس کے بعد آپ کسی اور جگہ شادی نہیں کر سکتے۔ ولا ان تبدل بہن ازواج، اور نہ ہی آپ ان ازواج مطہرات کے بدلے میں کسی اور عورت کو لا سکتے ہیں۔ ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ اس کی خوبی آپ کو اچھی لگے، کوئی اور عورت کی خوبی آپ کو اچھی لگے، لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ الا ما ملکت یمینک، سوائے وہ جو آپ کے دائیں ہاتھ کے مالک ہیں، یعنی باندیاں وغیرہ آپ کے لیے حلال ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ نے انتہائی یعنی ایسی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنائیں جو انتہائی تقوی میں، طہارت میں، ہر چیز سے بڑھ کر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ میری اور حضرت جو ہے زینب رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان کا تقابل زیادہ رہتا تھا ازواج مطہرات میں، تو ظاہری بات ہے
کہ جس طرح گھریلو معاملات میں ایک زوجہ کا دوسری زوجہ کے ساتھ نہیں لگتا اور یہ عام چیز ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں بھی یہی بات تھا کہ دو قسم کی بڑی پارٹیاں تھیں، ان میں حضرت ایک عائشہ رضی اللہ عنہ، ایک حفصہ رضی اللہ عنہ ایک طرف، اور دوسری طرف جو حضرت زینب اور دیگر ازواج مطہرات ہوا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ازواج مطہرات آپس میں ان کی بالکل نہیں لگتی تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب تہمت لگی تو تہمت کے معاملے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اتنی تقوی دار تھی کہ انہوں نے میرے بارے میں ذرا بھر بھی کوئی لفظ نہیں کہا۔ تو یہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ ازواج مطہرات کی آپس میں یعنی ایک عام زندگی میں نہ لگنے کے بھی، لیکن دینی معاملات میں وہ کسی لحاظ سے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر تہمت لگائیں۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق الگ فضائل اور دیگر ازواج مطہرات کے الگ الگ فضائل ہیں۔ اس طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ذکر کیا کہ وہ سب سے زیادہ سخی ہیں، ان کی سخاوت بہت زیادہ تھی، اور ان کا انسان اگر احادیث مبارکہ میں انسان پڑھے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح ازواج مطہرات آپس میں کس ٹکراؤ میں تھی اور کس محبت میں تھی، ان سب کا انسان وہاں معلوم کر سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ ترجی من تشاء منہن، آپ ان ازواج مطہرات میں جس کی چاہے باری کو ملتوی کر لیں اور جس کی چاہے باری کو دوبارہ رکھ لیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور جن ازواج مطہرات کو آپ نے الگ کیا ہو ان میں سے اگر جس کو چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اس پر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ قریب تر ہے کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں اور وہ راضی رہوں اس پر جو آپ انہیں دیں سب کی سب۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ جاننے والا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ علم والا ہے، بردبار ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد، حلال نہیں ہے آپ کے لیے عورتیں اس کے بعد، اور نہ ہی آپ ان میں سے کسی کو تبدیل کر سکتی ہیں ازواج مطہرات کے بدلے میں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ ان کا حسن آپ کو بھائے، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، سوائے یہ کہ جس کے آپ مالک ہیں، یعنی جو باندیاں وغیرہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ ہر چیز